على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسنته إلى يوم الدين۔ آج ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 6 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تلاوت کرتی ہوں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ پس شاید کہ آپ باخِعٌ ہلاک کرنے والے ہیں نفسک اپنی جان کو علی آثارہم ان کے پیچھے ان اگر لم نہ یؤمنو وہ ایمان لائے بہذا ساتھ اس الحدیثی کلام کے اسفا غم کے مارے۔ ترجمہ: پس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر نہ وہ ایمان لائیں ساتھ اس کلام کے غم کے مارے۔ تو دیکھیے ہم سورہ کہف کی آیت نمبر جو ہے 1، 2، پھر 3 کے بعد جب شرک کا آغاز ہوا تھا، جب اگر آپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شرک نہ کریں اور اللہ کے جو ہے راہ میں جو ہے سن یا ڈاٹر نہ ٹھہرائیں، اللہ کے جو ہے کچھ فیملی ٹری نہیں بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کا آغاز کیا۔ اسٹارٹنگ میں قرآن کی اہمیت بتائی گئی، علم کی روشنی بتائی گئی، قرآن کس طرح قیم ہے، انڈیویٹڈ ہے، وہ بتایا گیا۔ اس کے بعد شرک کا آغاز کیا گیا، اور شرک کا آغاز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارننگ بھی دے رہے ہیں شرک کرنے والوں کے ساتھ کیا نتیجہ ہوگا، اور شرک کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کذاب کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 5 میں۔ پھر جب کذباً جھوٹ والی بات ختم ہوئی، جب شرک کی بات ختم ہوئی، تو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ میں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ آیت obviously نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ پہ نازل ہوئی، رائٹ؟ تو وہی جب نازل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کیفیت ہوتی تھی، ہم یہ سب جو ہے جانتے ہیں۔ تو کس طرح پچھلی آیت کا کنٹینیوشن دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا کچھ نئی بات کہہ رہے ہیں؟ نئی بات تو بالکل نہیں۔ پچھلی آیت میں جو شرک کا تذکرہ کیا گیا تھا اسی بات کو یہاں کنٹینیوشن کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فا جو ہے پس ہے، مینز فا کا مطلب سو دیٹ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ تو فَلَعَلَّ کا ورڈ جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، وہ ایک ون ورڈ نہیں ہوتا ہے۔ اگر گرامیٹیکلی ہم جو ہے اسٹڈی کریں گے تو فا الگ ہے، لعل کا الگ ہے، اور کا الگ ہے۔ تو ایکچولی حرف، اسم اور جو ہے فعل وغیرہ ڈفرینٹ کیٹیگریز آتے ہیں گرامر میں۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم وہ نہیں سمجھتے تو نو پرابلم۔ حرف ایسا ورڈ ہوتا ہے کہ ٹو ورڈز کو کمبائن کرتا ہے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ تو اس حرف سے کو پہلے سمجھ لیں، یہ ایک کنجنکشن ہے ٹو ورڈز کو کمبائن کرنے کا، جو یہ بتاتا ہے کہ کاز یا ریزلٹ ہے وہ۔ پچھلے چیز کیا تھی؟ شرک۔ اس شرک کے ریزلٹ سے کون غمگین ہوئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اٹ کنیکٹس دس ورڈز، فا جو ہے پریویس کانٹیکس کو یہاں سے کنیکٹ کر رہا ہے۔ تو قرآن میں الگ الگ نیو ٹاپکس نہیں سٹارٹ ہوتے ہیں، کنٹینیویشن برقرار رہتی ہے اگر ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو لعل this is a particle in Arabic used to indicate hope, fear, likelihood۔ تو کیا ہے ہوپ اور فیئر؟ ٹو بیسک ایموشنس ہیں یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنوے کر رہے ہیں اپنے فیورٹ عبد کو۔ ہم آیت نمبر 1 میں پڑھے تھے، عبد۔ عبد کسے کہہ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ عبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے، میرا محبوب بندہ کہہ رہے تھے۔ تو اس عبد کو اس طرح جو ہے کاؤنسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے لوگ مکہ کے پولیتھیسٹ جو ہے وہ لوگ شرک کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کر لیں، آپ بس اپنا پیغام پہنچا دیں،
اور باقی بس ہدایت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو ایک امید جگا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، امید دلا رہے ہیں. اور نمبر 2، خوف دور کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. کس کا؟ اپنے فیورٹ عبد کا، جس کا سب سے ہائیسٹ پوزیشن ہے ہیومینٹی میں. کس کا ہائیسٹ پوزیشن ہے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اپنے عبد کو امید دلا کر خوف دور کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو نمبر 3، کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یو، اٹ ریفرز ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دس ورس، آپ. تو ایک ہی کمپاؤنڈ ورڈ میں بہت کچھ بتا دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. باخعن نفسہ کا، باخعن is a very deep and divine word اگر ہم سمجھیں گے تو. no other language it seems that scholars کہتے ہیں کسی لینگویج میں باخعون کا ڈیفینیشن نہیں ہے. ہم 4-5 ورڈز ڈال کے ایک سینٹینس بنائیں گے تو جب باخعون کا میننگ نکلے گا. ٹو ڈائی فرام ڈپریشن، یا غم کی وجہ سے اتنا اور مزید غم بڑھ جانا کہ موت ہی آ جائے اس وجہ سے. دیکھیے کتنے ورڈز کو جوائن کر کے ایک باخعون کا میننگ بنانا پڑ رہا اگر ہم اردو یا انگلش لیے تو. غم کو اپنے آپ کے اوپر حد سے زیادہ حاوی کر لینا، وہ ہے باقیون. ویسا ورڈ، ڈیوائن ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لا ریب فیہ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، تو لا ریب جو ہے ڈاؤٹ، ہر قسم کا ڈاؤٹ دور کرنے کی بات کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایکسٹریم ورڈ یوز کر رہے ہیں قرآن میں. ایکسٹریم ورڈز ڈکشنری میں سے سب سے ایکسٹریم ورڈ جو ہے وہ ورڈ یوز کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی تنوین آتا ہے، جیسے کہ لاسٹ میں اسفن پر تنوین ہے. تو یہ سب کیوں ہے؟ ایمفیسائز کرنے کے لیے، بندے کے لیے، تاکہ بندہ عبرت حاصل کر سکے. تو یہ میننگ جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹرانسلیٹ کیا، اپنی جان ہلاک کر لوگے. اردو میں اپنی جان ہلاک کر لوگے. تو یہ ٹرانسلیشن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کا غم جو ہے اصل میں آپ ہی کو تکلیف دے گا یا مزید ڈپریس کرے گا، مزید ڈپریس کرے گا. تو اپنے لوگوں تک پہنچا دیا آپ نے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بس لوگوں تک پہنچا دیا، لوگ نہ سنیں تو آپ اپنے آپ کو غم میں گرفتار نہ کریں. کس ٹاپک میں؟ شرک کی ٹاپک میں. جب لوگ جو ہے آپ نے آپ کا میسج پہنچا دیا، اللہ ایک ہے، مونوتھیزم کا میسج پہنچا دیا. تو جب بھی لوگ نہیں سن رہے ہیں تو اپنے آپ کو مزید غم میں گرفتار نہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرتاً غمگین ہوئے. غم کس کو آتا ہے؟ کیا جن کو آتا ہے یا شیطان کو آتا ہے؟ نہیں. اگر شیطان کو غم آتا تھا، اگر کسی بات کا اس کو گلٹ رہتا تھا یا دکھ رہتا تھا تو وہ شیطان نہیں رہتا تھا. تو انسانوں پر انسانی فطرتاً ہے غمگین ہونا. تو غم یا اداسی، مصیبت، تکلیف کسی بھی انسان کے روز مرحلے میں آتی جاتی رہتی ہے. وی آل نو دیٹ. تو سب سے مضبوط ایمان کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا ہی تھا نا. تو وہ تو لوگ ان کے شدید تکلیف پہنچاتے رہے، انہیں شدید تکلیف پہنچاتے رہے مکہ میں 13 سال مسلسل. اور وہ بہت غمگین ہوئے. اپنے چچا ابو طالب گزر رہے تھے ایمان نہ لانے کی صورت میں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے دوران احد کے بعد غمگین ہوئے. تو یہ اوکیشنز ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غمگین ہوئے تھے. مگر اس آیات میں مختلف ہے، شرک کی ٹاپک سے ریلیٹڈ، شرک سے ریلیٹڈ غمگین ہوئے تھے. تو احد کے بعد کا منظر جب چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیوز آئی تھی، رائٹ. احد کے بعد کیا ہوا تھا؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے ان کی شہادت کا پتہ چلا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے، اور خاص طور پر طائف کے سفر میں. تو یہ لمحات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید غم میں ہونے کے، جن کا ٹائم پیریڈ کافی الگ الگ ہے. تو پچھلے آیات میں جو شرک کی بات ہوئی تھی وہ آیات اس آیات سے ڈیفینیٹلی کنیکٹڈ ہے. اب ہم جان چکے
پہلے تو فلعلہ کا جو کمپاؤنڈ ورڈ ہے اس سے کنیکشن پتا چل چکا ہے، اور اب اور کس طرح وہ یہاں پر دیکھیں گے۔ تو مشرکین جو تھے، جو بت پوجا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے، کیا آپ جانتے ہیں وہ مشرکین کس طرح پوجا کرتے تھے؟ وہ لوگ تو ابراہمک ریلیجن کے تھے، رائٹ، ہم یہ ڈیٹیل میں آلریڈی ڈسکس کر چکے، مگر وہ لوگ کس طرح آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے؟ پہلے تو انٹرمیڈیری ٹھہراتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ سمجھتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک نہیں پہنچے گی ان کی بات، ان کا جو کچھ لائف میں مصیبت، غم، یا پھر کوئی خواہش، جو کچھ بھی ہے، وہ انٹرمیڈیری تک پہنچانا، جو ایک آئیڈل ہوتا تھا، مجسمہ ہوتا تھا، وہ مجسمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچائے گا، یہ جو ہے ان کے دین میں آ چکی تھی، ابراہمک ریلیجن میں یہ آ چکا تھا، انفلٹریٹ ہو چکا تھا اس طرح۔ تو وہ لوگ برہانہ، دیٹ از ننگے جو ہے طواف کرتے تھے، طواف تک وہ آئیڈل رکھ کے برہانہ طواف کرتے تھے تو اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شدید تکلیف پہنچتی تھی، نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے اور طواف کرتے تھے، مگر ابراہمک وے میں پڑھتے تھے، جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، جس طرح کرنے کے لیے کہا تھا اس طرح عبادت کرتے تھے، مگر اس عبادت میں بھی اتنی انفلٹریشنز آ چکی تھی، جنریشنز بہ جنریشنز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہیں نہ کہیں میرے دعویٰ دینے میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں۔ تو آؤٹ آف ہز نوبلٹی اینڈ لو فار ہز پیپل، جبکہ کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو دیکھیے سب سے ہائیسٹ پوزیشن ہے ہیومینٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کی نوبلٹی دیکھیے، وہ اتنا سب کچھ جو ہے دعویٰ دینے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میرے دعویٰ دینے میں کمی رہ گئی ہوگی۔ So, this is very noble of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر ایک حدیث ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، if the day of Uhud was the most difficult day for him, he صلی اللہ علیہ وسلم replied۔ تو احد کے بعد جو منظر تھا، جب آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاص کمپینین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز جب شہید ہو چکے تھے، تو بہت غمگین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہم ان کے واقعے میں پڑھ چکے کہ ان کی باڈی کس طرح میوٹیلیٹ ہوئی تھی اور کس طرح ان کو دفنایا گیا تھا۔ تو تمہارے لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا، اور سب سے زیادہ مشکل دن میرے لیے وہ تھا جو طائف کا دن تھا، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبدی یلیل ابن عبد کلال کے سامنے پیش کیا۔ یہ ایکچولی طائف کا جو ہے گورنر تھا عبدی یلیل، تو طائف کا جو ہے لیڈر تھا یا پھر ٹرائبل ہیڈ، تو اس کو اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ پیش کیا تھا۔ تو جب مکہ سے باز آ گئے تھے، مکہ میں جو ہے بات نہیں سن رہے تھے لوگ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طائف میں جا کر جو ہے دعویٰ دینے کا حکم دیا تھا۔ تو طائف میں جب گئے اور اپنا دعویٰ پیش کیا، تو کیا رسپانس ملا تھا؟ انہوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا، میں غم کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور اپنے راستے پر چلتا رہا، یہاں تک کہ میں قرن الطالب پہنچ گیا۔ وہ ایک پلیس کا نام ہے آؤٹ اسکرٹس آف طائف۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بادل مجھے سایہ دے رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس میں جبریل علیہ السلام تھے۔ جبریل نے مجھے پکارا اور کہا، اللہ نے تمہاری قوم کے جواب کو سنا، جو انہوں نے تم سے کہا اور جو تمہارے ساتھ کیا۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم جو چاہو ان کے ساتھ کرنے کا حکم دو۔ تو سبحان اللہ، اس طائف کا جو ہے سفر میں جو ہے جو کچھ ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ماؤنٹینز کے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور جبریل علیہ السلام بھی ایز اے کلاؤڈ بن کر پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دوں جو طائف کے ارد گرد ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کے نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اللہ کی عبادت کریں
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہی دعائیں اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبلٹی ہی آج امت میں جو ہے اتنا دین پھیلا رہی ہے۔ طائف کا سفر بیسیکلی کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں سخت مخالفت اور رد و عمل کا سامنا کیا تو انہوں نے طائف کا سفر کیا تاکہ اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے مدد اور ایک محفوظ جگہ حاصل کر سکیں۔ تو انہوں نے امید کی ایک طائف یہ کی کہ طائف کے سرپرست جو لیڈر ہیں، طائف واز ان دی آؤٹسکرٹس آف مکہ، رائٹ؟ تو ایٹ لیسٹ آؤٹسکرٹس آف مکہ میں دعویٰ دوں گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے تو ان کا پیغام قبول کر لیں گے، یہ سوچ کر ایک اچھی امید سے گئے تھے وہاں پر۔ پھر طائف کے لوگوں نے انہیں خوش آمدید کہنے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا اور شہر کے لوگوں کو اکسایا کہ انہیں تنگ کریں۔ تو شدید قسم کا جو ہے لوگ تنگ کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پتھر برسائے گئے، چھوٹے بچے اور بھیڑ نے ان پر حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ تو آخرکار انہیں شہر سے نکال دیا گیا، ذلت اور دکھ کے ساتھ۔ تو طائف سے نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ایک دل کو جو چھونے والی دعا کی، اپنے غم کے اظہار کیا اور اپنی پورا بھروسہ اللہ پر دکھا دیا۔ وہ ایک جو ہے یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اس آیت سے ریلیٹڈ یہ دعا بہت خاص ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی، اور وہ دعا بھی کی اور کس حوالے سے کی، اب آپ نوٹس کریں اور غور کریں، اور اس طرح کی دعا کو ہم بھی اپنے دعاؤں میں شامل کریں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے سرو سامانی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ او اللہ، only to you I complain of my weakness, my scarcity of resources and my humiliation before the people۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی دور والوں کے جو مجھ سے برا سلوک کرے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا اختیار دے دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت، تیری پروٹیکشن میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ I seek refuge in the light of your face، جس سے ساری تاریکیاں، تمام ڈارکنس روشن ہو جاتی ہے اور دنیا اور آخرت کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے، میں تجھ سے اس وقت تک التجا کرتا رہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اور تیرے بغیر نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت۔ تو یہ ہے بہت جو ہے خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غمگین پیریڈ میں کی تھی، طائف کے سفر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیس کے، چہرے کے نور کی پناہ مانگا ہے یہاں پر۔ ایکچولی جو ہے یہ ویسے تو ایک متشابہات ہے، فیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، مگر دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس ریفیوج مانگا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کی پناہ مانگی ہے۔ علی آثارہم، ان کے پیچھے، کن کے پیچھے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تھے، خاندان کے، قبیلے کے، قریش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش فیملی سے تھے، رائٹ؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دیتے تھے اور لوگ نہیں مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لوگ جب نہیں مانتے تھے کیا ان کو چھوڑ دیتے تھے؟ نہیں، انہیں الگ الگ مختلف انداز سے، حکمت سے، وزڈم سے، کائنڈنس سے، نرمی سے، خود مثال بن کر سمجھایا کرتے تھے۔ تو کیا لوگ کنورٹ نہیں ہوئے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹارٹنگ میں کیا تھے اور بعد میں کیا بن گئے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا تھے
اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں کیا بن گئے. اسے کئی جو ہے صحابہ ہے جو پہلے کیا تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مثال ہے، تلوار ہی لے کر نکلے تھے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں ان کے زبان پر کیا ہے شہادت آ چکی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل غم یہ بھی تھا کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ٹھکرا رہے ہیں. دیٹ از قرآن. جو آیت وہی آ رہی ہے، وہی نازل ہوتی تھی. تو جب وہ وہی نازل ہوتی تھی تو اس کلام کو ٹھکرا رہے ہیں بول کر وہ غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص سے نیت نظر آتی ہے. جب وہ بلاتے تھے تو اپنے ایگو یا پروفٹ ریپیوٹیشن سے نہیں دعوت دیتے تھے، میں پروفٹ ہوں تم کو یہ ماننا چاہیے، اس طرح نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ. بلکہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے بلاتے تھے. دعویٰ کا میننگ کیا ہے؟ انویٹیشن. انویٹیشن کس کے لیے؟ کیا خود کے مقصد کے لیے؟ نہیں. اگر آپ اور میں دعویٰ دے رہے ہیں تو ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کا جو ہے ہماری نیت ہونا چاہیے. تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، بیسک جو بھی عبادت کر رہے ہیں، تو ہماری نیت کیا ہونا چاہیے؟ صرف خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. تو اصل مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے، عمل بھی کرتا ہے. تو اصل مومن خلوص کی فکر کرتا ہے. ہیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کاؤنسلنگ دے رہے ہیں ایک قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شدید غم میں تھے. تو ریجیکٹرز کی فکر نہ کریں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان ریجیکٹرز کی، ان شرک کرنے والوں کی، ان ریجیکٹرز کی کوئی فکر نہیں ہے، جن کا وہ خوشخبری میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یاد ہے نا آیت نمبر 2 میں ہم پڑھے تھے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وارننگ دے رہے تھے، اور کن کو وارننگ دے رہے تھے ان کا نام مینشن نہیں کیا، مگر خوشخبری دے رہے تھے. ان کو جو ہے خوشخبری کن کو دے رہے ہیں؟ مومن کو خوشخبری دے رہے ہیں، وہ مینشن کیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دیتے وقت جو ہے ریجیکٹرز کا نام تک نہیں لینا چاہ رہے، چاہے وہ جو ہے کافرین ہو سکتے، مکذبین ہو سکتے، کوئی بھی ہو سکتے، منافقین ہو سکتے. تو ریجیکٹرز کا نام لیے بغیر ان کو وارننگ دے رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو حدیثی آصفہ، حدیثی کا مطلب ہے اللہ کے کلام پر. کون سا کلام؟ قرآن پر. اسفا، شدید غم. تو کیا گارنٹی ہے کہ حدیثی کا میننگ کلام ہی ہے اور وہ قرآن ہی ہے؟ تو یہاں پر وہ کنیکشن سمجھ جائے. اور شرک کی ہی بات ہو رہی ہے جو پچھلے 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کرنا چاہ رہے تھے. فرسٹلی یہ نوٹ کریں، ایمان لانا اس کلام سے جو یہ ٹرانسلیشن بنتا ہے اس آیت کا، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہوں گے، مگر اول مقصد ایمان اس کلام قرآن پاک کے اکارڈنگ لانا. ایمان کس طرح لانا ہے ہم کو؟ جس طرح کیا ہمارے باپ دادا لائے یا ہماری سوسائٹی ایمان لائی، کیا اس طرح ایمان لانا ہے ہم کو؟ نہیں. ہم کو اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں منشن کیا ہے. اور کس طرح ایمان لانا ہے؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل ایگزامپل بن کر جو ہے اس سینچری میں آ کر جو ہے قرآن لوگوں تک پہنچائے، اور خود جو پریکٹیکلٹی دکھاتے ہوئے خود نہیں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو نہیں بتایا، خود پریکٹیکل بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں تک بات پہنچائی. تو ہم کو اس طرح ایمان لانا چاہیے، اس کلام کو ریفرنس رکھ کے ایمان لانا چاہیے. یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. سیکنڈلی، کیوں شدید غم بتایا گیا ہے یہاں پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غمگین اس لیے تھے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے بتانے میں کوئی کمی ہے شاید، تو میرے دعویٰ کا ہی انداز صحیح نہیں ہے شاید. شدید غم اس لیے تھا کہ کیونکہ لوگ شرک کر رہے تھے.
ایسا ویسا معمولی جو ہے گناہ نہیں کر رہے تھے، وہ گناہ جو گناہ کبیرہ کی لسٹ جو ہم آلریڈی لاسٹ ویک پڑھ چکے تھے، اس گناہ کبیرہ کی لسٹ میں ٹاپ 1 پوزیشن پہ شرک ہے. تو اس شرک پہ شدید غم ہوا. شاید میرے بتانے میں کوئی کمی ہے، میرے میتھڈ میں کوئی کمی ہے. تو شدید غم اور شرک اس طرح ریلیٹڈ ہے، وہ شرک کی وجہ سے شدید غم. اور دوسری بات، شرک کون کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے لوگ، خود کے خاندان، خود کے قبیلے قریش، وہ لوگ شرک کر رہے تھے. تو امیجن ہمارے گھر میں اگر ایسا سچویشن ہے تو ہم کو کس طرح جو ہے کوئی آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہیں یا اس طرح کا، تو ہم کو کس طرح محسوس ہوگا. تو یہ اس دور میں اس آیت کو ہم کس طرح اپلائی کریں اور ہم پر کیا سبق ہے. تو سب سے پہلا جو ہے مومن کس طرح ہونا چاہیے، جو ان تمام ورلڈلی چیلنجز کوئی بھی لیول کے ہو انہیں فیس کر کے بھی شکر کریں اور اپنے مقصد میں رکے نہیں، اسٹرانگ ول پاور سے دوسروں کو دین کی طرف لائیں. مومن اس طرح ہونا چاہیے. تو قرآن میں کتنے بار مینشنڈ ہے دعویٰ دینا؟ آلموسٹ 20 to 25 ٹائمز دعویٰ دینا مینشنڈ ہے قرآن میں. نماز کتنے بار مینشنڈ ہے؟ کچھ 77 ٹائمز صلاح کے بارے میں ہے، صدقہ کے بارے میں ہے. دعویٰ دینا بھی ایک فرض ہے ایمان والوں کا، مومن کا. ہاں آپ ایمان ڈالیے، آپ اپنی پلیس پہ ہے، نہ اپنی بہن کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں، نہ آپ کے جو ہے کوئی، اگر آپ کے کوئی پیرنٹس نہیں پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ کے کوئی جو ہے گھر میں سبلنگس نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی خود کی اولاد نہیں پڑھ رہی ہے، تو کیا آپ کو گیو اپ کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ کو اسٹرانگ ول پاور سے جو ایکچوئل طریقہ ہے اس طریقے سے ان کو جو ہے بلانا چاہیے دین کی طرف. تکلیف ہمیں پنش کرنے یا تباہ کرنے نہیں آتی. جب وہ نہیں مانتے تو ہم جب کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہم کو پنش کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ہم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ دوبارہ ہمیں اٹھانے کے لیے وہ تکلیف آتی ہے. آپ کے مومن سٹیٹس کو ایلیویٹ کرنے آتی ہے وہ تکلیف، صبر کا امتحان لینے آتی ہے وہ تکلیف. اس چیلنج یا غم کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو اور قریب کرنا چاہتا ہے. اور آسان کیا ہے درس دینا، جس طرح میں اب درس دے رہی ہوں وہ تو بہت آسان ہے. 4 کتابیں پڑھ کے کوئی بھی درس دے سکتا ہے، مگر جب ہم اپنے گھر میں یا خاندان میں، اپنے سراؤنڈنگز میں اچھی بات کا دعویٰ دیتے ہیں، دین کا دعویٰ دیتے ہیں، چاہے آپ کے شوہر ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کے سبلنگز ہو، نماز، حجاب یا قرآن کی طرف بلاتے ہیں، تو کیا آسانی سے وہ لوگ آتے ہیں؟ نہیں. تو ہمیں ایفرٹس کرنا ہوگا، خود مثال بن کر نرمی اختیار کرنی ہوگی. بہت کم ریئر انسٹنسز ہے جہاں پر سب لوگ جو ہے پوری فیملی ایز اے یونٹی پوری فیملی عبادت کرتے ہیں، بہت ریئر انسٹنسز ہیں. تو اخلاق بہتر کرنا پڑے گا، نرمی اور ٹالرنس لیول لانی پڑے گی ہمارے اندر. درس باہر جا کر دینا بہت آسان ہے، دوسروں کو دینا بہت آسان ہے، مگر خود اپنے گھر میں اس سے زیادہ مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہی تھی نا. کون شرک کر رہے تھے؟ کون کلام کی بات نہیں سن رہے تھے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے لوگ، اپنے خود کے قبیلے، خود قریش، ایون بنو ہاشم. ہم جنگ بدر میں پڑھ چکے کہ ایون بنو ہاشم بھی انوالوڈ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ جنگ بدر لڑنے کے لیے، ایون بنو ہاشم. تو جو قرآن انٹرنلائز کرتا ہے، جو آپ اور میں کوشش کر رہے ہیں قرآن انٹرنلائز کرنے کی، تو ان کے کیا فیچرز ہیں، کیا فیچرز ہمارے ہونا چاہیے. جو عمل نہیں کر رہے ہیں ان پر کفر یا منافقت کے فتوے نہ لگائیں. اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کا حال. وہ دور ہے آلریڈی دین سے، رائٹ؟ تو انہیں اپنے سخت رویے سے اور دور نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اپنی اولاد. تو انسان میں فطرتاً ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے یا ایک ریسسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اگر ہم سخت رویہ اپناتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اصلاح کرنے والا بن جانا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنے والا بن جانا چاہیے. ایون اف یو ڈونٹ ریسیو ویلیڈیشن آف یور ایفرٹس.
مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کریں جو لوگ شرک کر رہے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہاں میرے لوگ شرک کر رہے ہیں، وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، چلو میں بھی ان سے جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، میں بھی کچھ وہ کروں گا، میں بھی جو ہے تھوڑا جو ہے نیگوشیٹ کروں گا. یہ نہیں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انسٹیڈ اس شدید غم میں دعا کیے، مگر سچ سچ کے لیے ٹہر جانا ہے. اگر آپ کے گھر میں شرک ہو رہا ہے تو آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سچ کے لیے ٹہر جانا چاہیے. دا ٹروتھ از مونوتھزم، رائٹ؟ مونوتھزم اپنا ٹروتھ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اٹس اوکے نرمی کرنا ہے، ان کو نرمی سے بتانا ہے، سخت نہیں ہونا ہے، مگر ٹروتھ کے لیے ٹھہرنا بھی ضروری ہے. آپ نیگوشیٹ کر کے آپ بھی وہ کرنے نہ جائیں جو شرک کا معاملہ ہے. شرک ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شرک گناہ کبیرہ میں نمبر 1 ہے، تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے. سورہ کہف میں آگے بتایا گیا ہے، کیا کافر کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کو جو ہے مہمانی کے لیے جہنم کو تیار رکھا ہے. Those who disbelieve think that they can take my servants instead of me as allies. Indeed, we have prepared hell for the disbelievers. تو یہاں پر my servants کون ہیں؟ آپ اندازہ لگا لیں. وہ چاہے آئیڈل ورشپرس ہو سکتے ہیں یا پھر گریو ورشپرس بھی ہو سکتے ہیں. فرم بٹ کائنڈ کا کمبینیشن بننا پڑے گا، نرمی سے بات بتانی پڑے گی، ایفرٹس لگانی پڑے گی. ناٹ دا نمبر آف چینجنگ آئی مین بیکاز آف یور درس. کتنے لوگ درس میں آ رہے ہیں، اب یہ میری قرآن سیشن ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا، کتنے لوگ کو اثر کر رہا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. میرے ایفرٹس کاؤنٹ کریں گے. تو نوح علیہ السلام کی مثال ہے، کتنے لوگ ایمان لائے تھے، یہ ہم بار بار جو ہے ڈسکس کر چکے. تو جب قیامت میں تمام انبیاء کو بلایا جائے گا اور اپنے اپنے امت کے ساتھ پلیسمنٹس دی جائے گی، ایسا ہے نا کہ تمام انبیاء کو بلایا جائے گا، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، ان کے لوگ کو، ان کی امت کو، ایوری انبیاء کو اپنی اپنی امت کے ساتھ پلیسمنٹس دی جائے گی قیامت کے دن. تو جب کسی انبیاء کے 0 فالوورس ہوں گے، کسی کے 5، کسی کے 80، کسی کے 100، تو کیا نمبر آف فالوورس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ججمنٹ دیں گے؟ نہیں. ایفرٹس جو انبیاء نے نوح علیہ السلام کے ایفرٹس کے حساب سے ان کو دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفرٹس کے حساب سے ان کو اجر دیا جائے گا. تو ایون کاؤنسلنگ کی اہمیت، تسلی دینا، مدد کرنا، کسی کی مشکل دور کرنا، ہمت افزائی کرنا، یہ سب ضروری ہے. تو وقت کی جو ہے وی ہیو ویری لیس ٹائم، سو آئی ول کوکلی جو ہے وائنڈ اپ دا سیشن. فیسنگ چیلنجز، تو کاؤنسلنگ کی اہمیت تھی. اور اب فیسنگ چیلنجز وتھ ڈگنیٹی. اگر آپ دین کے راستے پر چلنے لگو گے، دعویٰ دینے لگو گے اپنے گھر میں، خاندان میں، دوستوں میں، تو چیلنجز ضرور آئیں گی. کچھ لوگ نوٹس بھی کر رہے ہوں گے. تو جب ہم قرآن تدبر سیشن کر کے واپس اس دنیا میں جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ٹیسٹ نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو اور مجھے ٹیسٹ نہیں کرے گا؟ ہاں تم نے اتنا تدبر کر لیا تو میں تم کو تو ٹیسٹ کروں گا ہی نا. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں آئے ہیں. ایکسپٹینس اور ویلیڈیشن دوسروں سے آسانی سے نہیں ملے گی، تو وقت لگے گا، مگر کوشش، پریکٹیکلٹی اور دعا دعا دعا، دعا سے جو ہے سب کچھ بدل جائے گا، بازی ضرور پلٹ جائے گی. جس طرح ہم نے مثالیں ابو جہل کی، ابو سفیان کی. ابو جہل کے بیٹے نے ایمان لایا تھا، ابو سفیان اور ان کے بیٹے معاویہ کی مثال ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثال ہے. The same applies for parenthood. ہماری اولاد جب نہیں مانتی تو ہمیں کس طرح جو ہے ان کو جو ہے ٹریک پہ لانا چاہیے، کس طرح ان کو تاکید کرنا چاہیے، کس طرح کی ریمائنڈرز دینا چاہیے. تو اور
جو ہے جو نماز نہ پڑھے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مار بھی سکتے ہیں، ڈانٹ بھی لگا سکتے ہیں، وہ ہم نماز کے پلیس میں جو ہے جائز ہے، مگر نرمی جو ہے فیوچر نمازی کو تیار کرے گی اگر ہم نرمی اختیار کریں گے، اس کو اپنی وزڈم، اپنی حکمت سے یا پھر پریکٹیکلٹی سے آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں وہ ریزن بتائیں گے، تو وہ انٹرنلائز کرنے لگے گا اور نماز کی تیاری کرنے لگے گا۔ تو نماز کا مقصد ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور لاسٹ ٹاپک، دجال سے کس طرح حفاظت کرتی ہے یہ آیات۔ یہ آیات بیسیکلی ہم کو اب تک کیا دے رہی تھی؟ حوصلہ افزائی، کاؤنسلنگ، چیلنجز کس طرح فیس کرنا، یہ سب کچھ ہم کو اندر سے انٹرنلی اسٹرانگ بنا رہی ہے۔ تو کیا ہم آیت نمبر 1 میں اسٹارٹنگ میں یہ قرآن خیم ہے اور جو پڑھتے ہیں اس قرآن کو ان کو بھی خیم بنا دے گا، کیا ہم نے پڑھا ہے؟ بالکل، یہ قرآن خیم ہے تو انڈیویٹڈ ہے، مضبوط ہے، یہ قرآن مضبوط ہے، اور جو اس قرآن کو تھامے گا وہ بھی مضبوط بن جائے گا۔ تو اسی طرح یہ آیت ہم کو مضبوطی دے رہی ہے، انٹرنلی ہم کو اسٹرانگ کر رہی ہے۔ تو اسی طرح دجال کے فتنے سے بھی ہم کو دجال کا اس کے فتنے سے مقابلہ کرنے کی انرجی، پاور اسٹرینتھن کر رہی ہے ہم کو اندر سے۔ تو اللہ کے ارادے پر بھروسہ کرنا، صبر اور استقامت میں رہنا۔ واٹ از استقامت؟ اسٹیٹ فاسٹنس، کنسسٹینسی ان یور عبادت، اللہ کے پلان پر یقین کرنا۔ یہ تمام چیزیں آتی ہیں دجال کے فتنوں سے دور رہنے کے لیے، بچنے کے لیے۔ اور سورہ کہف اور دجال کے درمیان تعلق تو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ یہ آیات اس بات کو بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام مومنین کا فرض صرف پیغام کو پہنچانا نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا فرض صرف پیغام کو پہنچانا ہے، صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ ہدایت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات اگر ہم انٹرنلائز کر لیے تو ہمارا سفر آسان ہو جائے گا۔ ایک مومن کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے، اسٹیٹ فاسٹ رہنا چاہیے، اور لوگوں کے انکار یا کفر پر غم یا افسوس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی لکم القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔